اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے comparison between Rankine cycle and Carnot cycle. اس کے بعد ہم آئیں گے reversibility کی طرف اور isentropic efficiency of pump and turbine. تو سب سے پہلے آتے ہیں difference between Carnot and Rankine cycle. تو اس ٹیبل میں کمپیریزن کیا گیا ہے مختلف پراپرٹی کے. سب سے پہلے آتے ہیں فلوئڈ کی طرف، جو کرناٹ سائیکل میں ہم آل ٹائپ آف فلوئڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں، جبکہ رینکائن سائیکل میں ہمارے پاس ورکنگ فلوئڈ اونلی ویپر ہوں گے. ویپر کے علاوہ آپ باقی ورکنگ فلوئڈ کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کرناٹ سائیکل یوز کریں گے. جبکہ ایفیشنسی کی طرف آتے، ایفیشنسی میں ٹی آؤٹ ہمارے پاس کنڈینسر کا ٹمپریچر ہے اور ٹی این وہ ٹمپریچر ہے بوائلر کا. تو جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ کرناٹ کے کیس میں ہائیر ہے بنسبت رینکائن کے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایفیشنسی ہے یہاں ہمارے پاس دونوں سے سم بالکل سیم ہے. فار ایگزامپل ایفیشنسی ایکول ٹو 1، یہاں بھی ایفیشنسی ایکول ٹو 1، پھر آتا ہے مائنس، یہاں بھی ہے مائنس، پھر ٹی آؤٹ، یہاں بھی ٹی آؤٹ ہے لیکن یہاں ٹی این ہے اور یہاں ٹی این ایوریج ہے. تو ٹی این اس لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرناٹ سائیکل کا یہ سائیکل کا جو ایریا ہے یہ ریکٹینگولر ٹائپ ہے، اور ریکٹینگولر ٹائپ کی یہ یہاں سے جو لے کر یہاں تک ہائٹ ہے وہ ہم بالکل وہی ہائٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ایریا ہم ڈائریکٹ فائنڈ کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹی این ہے اور ٹی ایوریج جو یہاں رینکائن میں ہے. تو چونکہ رینکائن کے سائیکل میں یہ لائن بالکل سیدھا نہیں ہے اور ایریا جو سائیکل کا ہے وہ ایروگولر ہے، تو ہم نے انٹیگریشن کی تھی جیسا کہ پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو. جیسا کہ ہمارے پاس یہاں ایریا آیا تھا یہ ہم نے ٹی ایوریج فائنڈ کیا تھا اور بوائلر کا ہیٹ یعنی ٹی ایوریج کے برابر تھا اور S1 مائنس S4 کے. تو ظاہری بات ہے کہ ٹی این سے یہ ٹی ایوریج کم ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اسی کی رینکائن کی سائیکل کی ایفیشنسی ہے وہ کم ہوگی کرناٹ سائیکل سے. اب اس کے بعد پمپ ورک کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ پمپ ورک برابر ہوتا ہے پی بی کے. یہاں اگر پریشر دونوں کا سیم ہے کرناٹ اور رینکائن کا. والیوم کے بارے میں آتے ہیں تو والیوم ہمارے پاس رینکائن کے کیس میں یہاں 3 ہے اور یہ سیچوریٹڈ لیکوڈ ہوتے ہیں، جبکہ کرناٹ کے کیس میں ہمارے پاس یہ والیوم ہوتا ہے مکس اسٹیٹ میں. تو ہمارے پاس لیکوڈ کے ساتھ ساتھ ویپر بھی ہوتے ہیں اور اسی کا والیوم زیادہ ہے 3 سے. کرناٹ کے اسٹیٹ 3 کا والیوم زیادہ ہے رینکائن کے اسٹیٹ نمبر 3 سے. تو یہی وجہ ہے جو پمپ کا ان پٹ ورک ہے وہ کرناٹ کے کیس میں ہائیر ہوتا ہے رینکائن سے، کیونکہ کرناٹ کے کیس میں ہمارے پاس یہ والیوم ہوتا ہے مکس اسٹیٹ میں. تو مکس اسٹیٹ میں ہمارے پاس ویپر بھی ہوتے ہیں اور ویپر کا والیوم زیادہ ہوتے ہیں لیکوڈ سے. تو یہی وجہ ہے کہ کرناٹ کا جو پمپ ان پٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا رینکائن سے. اچھا، اب آتے ہیں ایئر ریورسیبلٹی کی طرف کہ سائیکل میں کون سے ایئر ریورسیبلٹی پاسبل ہے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ ایئر ریورسیبلٹی جو پاسبل ہے یہاں بوائلر سے بھی ہیٹ ریجیکشن ہوتا ہے یا ہیٹ لاس ہوتا ہے ایٹماسفیئر کو. اسی طرح ٹربائن سے بھی ہیٹ لاس ہو سکتا ہے، کنڈینسر سے تو ہو سکتا ہے، اس طرح پمپ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ریورسیبلٹی ہے کہ ہر کمپوننٹ سے ہیٹ لاس ہو سکتا ہے. اس طرح جو پائپ سے یہاں بھی ہیٹ لاس ہو سکتا ہے.
کیونکہ ان لاس کو ہم نے آئیڈیل انکلائن سائیکل میں اگنور کیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری ریورسیبلٹی جو پاسبل ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس پائپ ہے اور اسی پائپ کے اندر جب یہ ویپر جاتی ہے تو فرکشن ضرور ہوتا ہے، ہم نے اس فرکشن کو اگنور کیا تھا۔ اسی طرح جب یہ یہاں سے ٹربائن سے پاس ہوگا تو یہاں بھی فرکشن پاسبل ہے۔ دوسری ریورسیبلٹی جو پاسبل ہو سکتی ہے وہ فرکشن ہے۔ اس فرکشن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ہیٹ لاس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو فرکشن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو ریورسیبلٹی ہے وہ فرکشن کی وجہ سے پاسبل ہے۔ تو یہاں ہم بات کریں گے ریورسیبلٹی جو فرکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹی ایس ڈائیگرام ہے۔ عموماً ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ ٹربائن کے تھرو جو پروسیس ہے 1 to 2، تو یہ ہم نے آئیڈیل کنسیڈر کیا تھا اور یہ آئزوٹراپک ہے، جبکہ حقیقت میں اسی طرح نہیں ہوتا۔ جب یہ ٹربائن سے پاس ہوگا تو اسی کی انٹراپی زیادہ ہوگی، کیونکہ عموماً ہمارے پاس جتنی بھی تھرمو ڈائنامک پروسیس ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی انٹراپی یا تو کانسٹنٹ ہوگی یا بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو پمپ کے تھرو ہم نے پروسیس کنسیڈر کیا تھا وہ 3 سے 4 ایس، یعنی ایس کا مطلب ہے کہ یہ آئزوٹراپک پروسیس، حالانکہ یہ آئزوٹراپک نہیں ہوتا اور اسی کی انٹراپی 4 ایس سے بڑھ جاتی ہے 4۔ تو اسی میں یہ 2 ایس یہ ہم آئیڈیل والا کیس کنسیڈر کریں گے جو انٹراپی اس کے برابر ہوگی 1 کی اور یہ آئزوٹراپک ہوگا۔ اسی طرح یہ 3 سے 4 ایس یہ آئیڈیل پروسیس ہوگا آئزوٹراپک، اور ان دونوں کی یعنی 4 ایس اور 3 کی انٹراپی کانسٹنٹ ہوگی، جبکہ ریالٹی میں ان کی انٹراپی ٹربائن سے پاس ہو کے 2 ایس سے بڑھ کے 2 کی طرف جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس 2 کی انٹراپی ریئل انٹراپی ہے۔ اسی طرح پمپ کے کیس میں ہمارے پاس یہ انٹراپی کانسٹنٹ نہیں ہوگی جس طرح 4 ایس کے کیس میں ہے، بلکہ یہ بڑھ جاتی ہے 4 کو۔ تو اس 4 کی انٹراپی اور 2 کی انٹراپی اب ریئل انٹراپی ہے، اور یہ انٹراپی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ فرکشن ہوتا ہے اور بہت ساری ریورسیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ریورسیبلٹی ہے پمپ میں اور ٹربائن میں، جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں کیا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پمپ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ہمیں مل جائے، لیکن آؤٹ پٹ ہمارے توقع کے مطابق اسی طرح نہیں ملتا بلکہ اس سے کم ملتا ہے۔ دوسرے کیس میں ہمارے پاس پمپ جو ان پٹ ڈیوائس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان پٹ ہمارا کم ہو جائے، ہم کم انرجی اسپینڈ کریں، تو اسی طرح نہیں ہوتا بلکہ ہمارے توقع کے خلاف کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ ان پٹ دیتے ہیں۔ تو اسی کی مثال اسی طرح ہے کہ فار ایگزامپل ایک بزنس ہے، اس بزنس میں آپ ان پٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، تو جو آپ کنسیڈر کرتے ہیں ریالٹی میں آپ کے سوچ کے برعکس اس میں آپ زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اور جو آپ آؤٹ پٹ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ مجھے ملے گا تو آپ کے توقع کے خلاف آپ کو کم آؤٹ پٹ ملے گا۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے، یہاں ریالٹی میں جو ہمارے پاس ٹربائن کا آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہوتا ہے اور آئیڈیلی یہ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو پمپ کا ان پٹ ہے ہم آئیڈیلی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کم ہوگا، بلکہ ہمارے پاس یہ ان پٹ زیادہ ہوتا ہے ریالٹی میں۔ اب آتے ہیں آئزوٹراپک ایفیشنسی آف پمپ اینڈ ٹربائن۔ تو اگر اسی طرح ریورسیبلٹی موجود ہے تو ہمارے پاس پمپ کتنا ایفیشنٹ ہے اور ٹربائن کتنا ایفیشنٹ ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ریورسیبلٹی موجود ہے اور ساتھ ساتھ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ پمپ اور ٹربائن میں ڈیگریڈیشن ہو سکتا ہے تو ان کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے۔ تو ایفیشنسی کا یہ فارمولا چونکہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنا ہے، یہ بک میں نہیں ہے،
آپ اس طرح ایزوٹروپک ایفیشنسی کنسیڈر کریں گے کہ یہ جو لیس ورک ہے وہ ہم اوپر لکھیں گے اور مور ورک ہم نیچے لکھیں گے اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. اب ٹربائن کے کیس میں ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے ٹربائن، اور ریئل ورک ہمارے پاس کم ہوتا ہے جو ہم آئیڈیل کنسیڈر کرتے ہیں. اس طرح میں نے بتایا کہ بزنس کے کیس میں کیا ہوتا ہے، جو آؤٹ پٹ آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس سے آپ کو کم آؤٹ پٹ ملتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ریئل ورک کم ہوتا ہے، یعنی لیس ورک کو ہم اوپر لکھتے ہیں، اور آئیڈیل ورک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نیچے لکھتے ہیں. آئیڈیل ورک وہ ہوتا ہے جو ہمیں رینکائن سائیکل کو یوز کر کے وہاں سے ملتا ہے. اسی طرح یہ ٹربائن کا ورک ہم انتالپی کے کیس میں اس طرح لکھ سکتے ہیں H1 - H2. H1 والا انتالپی کیس یہ اسٹیٹ 1 کی ہے، اور H2 والا جو ریئل انتالپی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح H1 والا یہاں نیچے وہی انتالپی ہے جو یہاں بھی یوز ہوا ہے، اور H2S والا وہی انتالپی ہے جو ہم آئیڈیل رینکائن سائیکل کو یوز کر کے فائنڈ کرتے ہیں. اسی طرح ایزوٹروپک ایفیشنسی آف پمپ. تو چونکہ پمپ ان پٹ ڈیوائس ہے اور ان پٹ کے کیس میں آئیڈیل ورک کم ہوتا ہے اور ریئل ورک زیادہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ بزنس میں آپ پیسے لگاتے ہیں تو آپ آئیڈیل یہ کہتے ہیں کہ اس میں کم پیسے لگاؤں گا، لیکن ریالٹی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ریالٹی میں آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ریئل ورک زیادہ ہوتا ہے پمپ کے کیس میں کیونکہ یہ ان پٹ ڈیوائس ہے، اور آئیڈیل ورک جو ہم رینکائن سائیکل سے فائنڈ کرتے ہیں وہ کم ہوتا ہے. اسی طرح جو پمپ کی ایزوٹروپک ایفیشنسی ہے وہ آپ اسی طرح فائنڈ کر سکتے ہیں. اس ایکویشن میں H4S یہ انٹراپی ہے جو آئیڈیل کے کیس میں ہے، اور H3 یہی انتالپی ہے. اسی طرح H4 جو انتالپی ہمیں ریئل کیس میں ملتا ہے، اور H3 یہ اسٹیٹ 3 کی انتالپی ہے. تو اب ایکویشن فارم میں ہمارے پاس یہ ایزوٹروپک ایفیشنسی کے فارمولا ہے. آپ نے ایزوٹروپک ایفیشنسی کے کیس میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ لیس ورک کو اوپر لکھنا ہے اور مور ورک کو نیچے لکھنا ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس میں ہمارے پاس ریالٹی میں کم ورک ملتا ہے، اور اسی طرح ان پٹ کے ڈیوائس کے کیس میں جس طرح پمپ ہے تو ریالٹی میں ہمیں زیادہ ان پٹ دینا پڑے گا.